ورا شاہ کریمہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت، رہبر طریقت، رہبر شریعت حضرت خواجہ سید احمد نظامی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ اور نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت سید فرید نظامی صاحب قبلہ اور حضرت سید سراج نظامی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ وجلیل القدر علماء کرام، خطباء نظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، حضرت مولانا
جنید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی دعوت پر آپ حضرات کے روبرو گوشے گزار ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا، اور اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جس میں آنا، خطاب کرنا اور سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، یہ ہمارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج محبوب الہی نے یاد کیا تو سرکار محبوب الہی کے 718ویں عرس میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا، جہاں بڑے بڑے علماء، خطباء، ائمہ اور مفتیان عظام، اولیاء و صالحین جس بارگاہ میں حاضری ڈالنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، آج اس بارگاہ عظیم میں ہمیں بھی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، محبوب الہی کے ہم ہند کے مسلمانوں پر کروڑہا احسان ہے۔ آج پورے ایشیا میں جو سلسلہ چشتیہ پھیلا ہوا ہے، جو سلسلہ چشتیہ کی شاخیں جڑی ہوئی ہیں، ہر خطے سے جو خوشبو چشتیہ مہکتی ہے، اس باغ کا تعلق محبوب الہی سے ہے۔ یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے کہ محبوب الہی کے ایک خلیفہ ہمارے دکن، ویسے تو کئی خلفاء ہیں حضرت محبوب الہی کے جو ہمارے گھر سے متصل میں قریب میں ہیں، سرکار سیدنا احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، آپ ہی کے روحانی فیوز و برکات سے آج ایک بڑا زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ اگر ہم محبوب الہی کے بارے میں یوں کہیں کہ آپ ایک ولی تھے تو میں سمجھوں گا کہ یہ محبوب الہی کی توہین ہے، کیونکہ محبوب الہی ایک عام درجے کے ولی یا ایک کسی جو ہے طبقہ ولایت کے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ محبوب الہی اس ذات والا شاہ کا نام ہے جو محبوب الہی سے فیض لے لیتا ہے، محبوب الہی اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ بلکہ محبوب الہی ایک ولی کا نام نہیں بلکہ سلطان الاولیاء کا نام ہے۔ محبوب الہی ایک اللہ کے اس محبوب و برگزیدے بندے کا نام ہے جس کے در سے ولایتوں، جس کی دعاؤں سے ولایتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج ہم سرکار محبوب الہی کے شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے لیے ان کے عرس کے اس مبارک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگ اور دوستو، کائنات کا ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ہر بندے کو اپنے رب سے محبت ہے، اپنے پروردگار سے محبت ہے۔ ہر کوئی تڑپ تڑپ کر نمازوں کے بعد، روزوں کے بعد، تلاوت کے بعد، حج کے بعد، عبادت کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ اس عبادات کے بدلے میں تو اپنے اس بندے سے راضی ہو جا، اس عبادات کے بدلے میں مولا تو اپنی محبتیں ہم کو عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے، تیرے اچھے بندوں میں شامل کر لے۔ ہر بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ملتمس نظر آتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آرزویں، اپنی فریاد پیش کرتا ہے، لیکن ہر کسی بندے کو اللہ رب العزت مقبولیت اور محبوبیت کا وہ مقام نہیں دیتا۔ نمازیں تو سب کی قبول کرتا ہے، روزے سب کے قبول کرتا ہے، عبادات سب کی قبول ہوتی ہے، مگر شان محبوبیت سب کو نہیں دی جاتی، مگر جس کو دی جاتی ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہو جاتا ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء کہلاتے ہیں جن کو اللہ شان محبوبیت عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ شان قرب عطا فرماتا ہے۔ ارے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ یہ محبوب الہی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دروں پہ بیٹھنے والوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔
قرب کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. ان کی دعاؤں سے لوگوں کے مخدرات بدل جاتے ہیں. یہ صرف خاص کو ہی نوازتے نہیں ہے بلکہ یہ عام لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, ان کو بھی نوازا کرتے ہیں. کوئی ان کی بارگاہ میں گناہگار تو آتا تھا, مگر جب وصال ہوتا تھا تو اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے لوگ فخر محسوس کرتے تھے. آنے والا تو شرابی ہو کر آیا تھا, گناہگار ہو کر آیا تھا, خطاکار ہو کر آیا تھا, مگر جب دنیا سے جا رہا ہے تو گناہگار ہو کر نہیں, ولی بن کر جا رہا ہے, صالح بن کر جا رہا ہے, متقی بن کر جا رہا ہے. تیری اس دنیا کو کس نے بدل دیا؟ تو جواب ملا, محبوب الہی کی دعاؤں نے بدل دیا ہے, محبوب الہی کی نگاہ کرم نے بدل دیا ہے. ایسی ذات والا شاہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے جو بندوں کو دنیا سے توڑتے ہیں, جو بندوں کو گناہوں سے توڑتے ہیں, جو بندوں کو دل خطاؤں سے توڑتے ہیں, سیاکاریوں بدکاریوں کے میدان سے نکالتے ہیں اور ایک پروردگار کی طرف متوجہ کرا دیتے ہیں, مولا کی طرف لو لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, محبوب الہی کو سمجھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, محبوب الہی کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم بھی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں. 1 سے 4 مرتبہ کسی کا کال آ جائے تو آپ بولیں گے ارے کیا دم کر رہا یار. 1 سے 4 مرتبہ کوئی آپ کو فون کر دے, بولے دماغ خراب تو ہوگا, صبح سے 4 کال کر جا, دم کر رہا, رکھ یار, کیوں دماغ خراب کر. آپ کسی کا فون ریسیو کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ انسانی مزاج ہے. ایک انسان کو ایک وقت تک برداشت کر سکتا ہے, ایک وقت تک اس کو جو ہے ساتھ لے کر چل سکتا ہے, مگر پیارے بزرگ اور دوستو, محبوب الہی کا دربار وہ دربار ہے. یہ فون کا دور نہیں تھا, یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. یہاں آنے والا محبوب الہی کے دربار میں آتا تھا, فون کر کے نہیں بلکہ براہ راست ملاقات کرتا تھا. اور محبوب الہی اس ذات والا شاہ کا نام ہے جو 1 آدمی یا 4 آدمی یا 25 آدمی سے نہیں, محبوب الہی جب اپنی مسند ذیشان پہ بیٹھ جاتے تو 1-2 کی نہیں, ہزاروں کی فریادیں سنا کرتے تھے, ہزاروں کی بپتا سنا کرتے تھے, ہزاروں کے مسائل سنا کرتے تھے, ہزاروں کی داستان سنا کرتے تھے, اور ہر مسئلے کو نظر انداز نہیں بلکہ مولا کی بارگاہ میں رجوع کر دیا کرتے تھے. کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں, کسی کے لیے علاج کا انتظام کرتے ہیں, کسی کے لیے مسائل کے حل کا انتظام کرتے ہیں, کسی کے لیے دنیا کے معاملات طے کراتے ہیں, تو کسی کی روحانی دنیا کو آباد فرما دیتے ہیں. یہ 1 دن 2 دن نہیں چلتا میرے بھائی. آپ کے گھر پہ بھی آ کے اگر 4 آدمی کھٹکا مارنے لگے, 4 کو تو آپ برداشت کر لیں گے, 5ویں کے بارے میں بولیں گے بیٹے جا کے بول دو ابو نہیں ہے, بول دو, بول دو ابو نہیں ہے, بول دو, بولیں گے آپ. کیوں بولیں گے صاحب؟ کیونکہ آدمی کی برداشت کا ایک مادہ ہوتا ہے, لیکن محبوب الہی کا مادہ تو دیکھیے, محبوب الہی کا برداشت تو دیکھیے, محبوب الہی کا صبر تو دیکھیے, محبوب الہی کا خدمت خلق تو دیکھیے. محبوب الہی ایک ایک پکڑتے جا رہے ہیں, اپنے پروردگار سے جوڑتے جا رہے ہیں, ایک ایک پکڑتے جا رہے ہیں, اپنے پروردگار سے جوڑتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ایک درویشوں کا قافلہ میرے محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں 70 درویش آئے, 70 درویش. اس میں سے چند درویش ایسے بھی تھے جو محبوب الہی کو ماننے تیار نہیں تھے, ضدی مزاج کے تھے. ایسے بھی لوگوں کو لے کے چلنا ہے صاحب. آپ کے در پہ کوئی آیا اور آپ کو بولے میں تیرے کو نہیں مانتا, تو آپ بولے کہ میں تیرا منہ پھوڑ دے, تو نکل جائیں ایسے خاموش, دکھنا نہیں تو. آپ ماننے تیار نہیں ہیں, لیکن محبوب الہی کے پاس آیا ہے وہ درویش, تو محبوب الہی نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے ان درویشوں کے لیے کھانا بنایا. کیا رنگ صوفیہ ہے صاحب. ان درویشوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر رہے ہیں, اور پھر کھانا تیار کر رہے ہیں تو وہ زمانے میں ایسا تو نہیں تھا باسمتی چاول لیے ڈال دیا, پکا دیا, 5 منٹ میں اسٹوو پہ سے اتار دیا, ایسا بھی نہیں تھا. روایات میں آتا ہے حضرت محبوب الہی نے اس وقت آپ کے پاس جوار تھی, پیسی ہوئی نہیں تھی, تو ان 70 درویشوں کے لیے اپنے ہاتھ سے جو ہے جوار کو پیس کے اس کو آٹا بنا کر ان کے لیے کھانا تیار کیا. اور جب لا کے رکھا تو وہ کھانے کے بجائے جو تھوڑے ضدی طبیعت کے درویش تھے, بلکہ یوں سمجھیے کہ محبوب الہی کو آزما رہے تھے کہ آخر دیکھتے ہیں صبر کا مادہ کتنا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, کھانا کھانے کے بجائے محبوب الہی کی مخالفت کرنا شروع کر دی, بد کلامی کرنا شروع کر دی, مخالفت کرنا شروع کر دی, بد زبانی کرنا شروع کر دی, زبان درازی کرتے گئے. کہا کہ محبوب الہی نظام الدین ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے.
درویش تھے، بولے نہیں کھائیں گے. تو محبوب الہی فرمانے لگے جو جنگل میں کھائے تھے نا یہ اس سے اچھا ہے. جو جنگل میں کھائے تھے نا یہ اس سے اچھا ہے، کھا لو. آئے ہائے ہائے، جیسے ہی سنے قدموں پہ گر گئے. بولے یہ محبوب الہی یہ صرف ہمارا ظاہر ہی نہیں جانتا، یہ ہمارا باطن بھی جانتا ہے، یہ ہمارا باطن بھی جانتا ہے. کاش ان درویشوں کو جیسے سمجھ آ گئی تھی یہ بازو والوں کو بھی ویسی سمجھ آ جائے تو بڑے کمال کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن مقدس، حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کی بلا. یہ بازو والوں کو بھی اللہ سمجھ نصیب کر دے، یہ میرے محبوب الہی کو سمجھ جائے تو ان کو کسی کے جوتے کھانے نہیں پڑیں گے. ہاں یاد رکھو، جب کسی بڑوں کی دعا نصیب ہو جاتی ہے تو ظالم کا ہاتھ نہیں چلتا. جب بڑوں کی دعائیں ہٹ جاتی ہے تو سالوں سال کی محنت غارت ہو جاتی ہے. ہماری غارت نہیں ہو رہی، 718واں عرس کر رہے ہیں ہم لوگ. ہماری غارت نہیں ہو رہی، ہم آپ کو تو بنا کے دے رہے ہیں عرس محل، بیٹھو یہاں بول کے، اور آپ کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھگانا چاہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی آپ کے پاس بڑا موجود نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا موجود نہیں ہے. آؤ بڑے کو اپنا لو، یہ سارے چھوٹوں کے منہ بند ہو جائیں گے. تو اب ہوا کیا؟ سرکار محبوب الہی نے کہا وہ جو جنگل میں کھائے تھے نا یہ اس سے اچھا ہے، کھا لو. قدموں میں گر گئے درویش، گر کے بولے ارے محبوب الہی تو باطن بھی جانتے ہیں بھائی، غیب کی باتیں بھی معلوم ہیں. میرے پیارے بزرگار تو اب اس کے کھانا کھانے لگے. تو کسی عقل مند نے ان درویشوں سے پوچھا آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ سن کے تم لوگ پورے سرنڈر ہو گئے؟ محبوب الہی کے دامن رحمت میں گرفتار ہو گئے. آخر یہ کیا بات تھی جو ایک جملہ حضرت نے کہا وہ جنگل میں جو کھائے یہ اس سے اچھا ہے، کیا بات ہے؟ تو درویش کہنے لگے دیکھو دیکھو، ہم لوگ جنگل و بیاباں میں عبادت و ریاضت کے لیے، رضائے مولا کے لیے، قرب مولا کے لیے، عرفان الہی کے لیے ہم پوری دنیا چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے. حضرت اویس قرنی کے جہاں دندان مبارک دفن تھے ہم ان کی زیارت کرنے گئے تھے، اور جب وہاں سے ہم آگے بڑھے تو ہم جنگلوں میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں راستہ نہ ملا، کوئی ہمیں وہاں پر بچانے والا نکالنے والا بھی نہ ملا. تو ہم پر 3 دن سے زیادہ وقت بیت گیا، نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ تھا نہ ہمارے پاس پینے کو کچھ تھا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. اسی پریشانی کے عالم میں جب ہم راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ اونٹ جو کئی دن پہلے مر چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا، جس کا آدھا حصہ سڑ چکا تھا وہ اونٹ ہمیں ملا. تو ہم نے جو بقیہ حصہ تھا اس حصے کا گوشت کاٹ کے ہم پکا کے کھائے. تو محبوب الہی وہی کہہ رہے ہیں جو جنگل میں کھائے تھے یہ کھانا اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ جان بچانے کھائے تھے، یہ ولایت پانے کے لیے کھا لیا جائے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خود اپنے ہاتھوں سے جوار پیسنا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا اور درویشوں کی خدمت کرنا یہ کس کی بس کی بات ہے؟ میرے بھائی چائے نہیں پلاتے یارو آج کے زمانے میں، نہیں چائے نہیں پلاتے. 4 دوستہ مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا بھی لیے سمجھو، تو اب چاروں مل کے انتظار کر رہے ہیں، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے اٹھا تو اچھا ہے، انہیں پہلے گیا تو اچھا ہے. کئی کو انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلے ہاتھ دھویا بل اس کو پہلے دینا پڑتا. یہ تو حال ہو گیا ہے ہمارا کہ کون پہلے بل بنا اتنا اچھا ہے. سوچ رہے ہیں ہم کھانا کون کھلائے گا میرے بھائی. ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے خواجہ سرکار محبوب الہی ہے جن کی شان و عظمت یہ ہے کہ ان پر تو بادشاہ بھی مخالف ہو گیا تھا ضلالت و شرارت کی وجہ سے. قطب الدین خلجی آپ کا مخالف ہو گیا، مخالفت میں جا کے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہوا، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیا.
بیعت کر کے حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ستانے کی پوری پروگرامنگ کر لیا تھا، پوری شرارتوں کو رچا لیا تھا، پوری کوشش کر رہا تھا کچھ ایسا کام کروں کہ محبوب الہی کو تکلیف دوں، محبوب الہی کے تعلق سے بدظن ہو گیا تھا، ذہن خراب ہو گیا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، محبوب الہی کو تکلیف دینے کے لیے کیا کیا؟ ڈیوٹی ڈال دیا، مہینے میں 2 مرتبہ آپ میرے دربار میں حاضری لگائے۔ محبوب الہی کیا کیے؟ اس کے پیر و مرشد کو لیٹر لکھے، یہ کیا مرید ہے؟ تکلیف دینا مریدوں کا کام نہیں، تکلیف دینا انسانوں کا کام نہیں، تکلیف دینا مسلمان کی شان نہیں۔ آج دیکھیے ہر معاملے میں کیا ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، خاندان والے کے دشمن بنے ہیں، بھائی بھائی کو ستانے پہ لگا ہوا ہے، رشتہ دار کو ستانے پہ لگا ہوا ہے۔ محبوب الہی نے اس قطب الدین خلجی کے پیر و مرشد جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے صالح متقی پرہیزگار ولی کامل بزرگ تھے، ان کو آپ نے لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کر کہا کہ آپ ذرا اپنے مرید کو سمجھائیں، یہ درویشوں کے ساتھ پنگا لے رہا ہے، درویشوں کو ستا رہا ہے، درویشوں پہ ظلم کر رہا ہے، درویشوں کے لیے راستہ تنگ کرنا چاہتا ہے۔ مگر اتفاق سے جب تک وہ لیٹر حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتا کہ آپ وصال فرما چکے تھے، آپ پردہ فرما چکے، اتفاق ایسا ہوا آپ کی فاتحہ سیوم مقرر ہوئی، اس میں سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی پہنچے اور دیگر درویش بھی پہنچے، یہ بادشاہ بھی پہنچا اپنے مرشد کی فاتحہ کے لیے، دیگر لوگ بھی پہنچے۔ مگر جب وہاں پر بادشاہ وقت آیا، سرکار محبوب الہی کے ساتھ جتنے بزرگ تھے، صوفیاء تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، مفتیان اعظام تھے، سب کے سب بادشاہ کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب نے مشورہ دیا، حضور جانے دیجئے، یہ ظالم طبیعت کا ہے، فتنہ پرور ہے، حضور ذرا آپ کھڑے ہو جائیے۔ حضرت محبوب الہی نے اس کو سلام کیا، مگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ محبوب الہی کو جب دیکھا کہ سارے مجلس والے سب محبوب الہی کا ادب کر رہے ہیں، محبوب الہی کا احترام کر رہے ہیں، محبوب الہی سے محبت کر رہے ہیں، تو اس نے اور اپنے دل میں حسد پیدا کیا اور اس کے دل میں شرارت پیدا ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ محبوب الہی کو کمزور کیا جائے۔ اس نے پھر اسی مجلس میں کہلا بھیجا کہ محبوب الہی سے کہہ دو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے دربار میں حاضری ڈالے، وہ ہمارے دربار میں حاضری دے۔ مگر ہوا کیا، حضرت محبوب الہی کو یہ چیز پسند نہ تھی۔ محبوب الہی سے بعض آپ کے شاگردوں نے، مریدوں نے، خلفاء نے کہا حضور یہ بڑا ظالم ہے، یہ فتنہ پرور ہے، اگر اس کے ساتھ کریں گے تو سلطان الہند اور سلطان کے درمیان میں اختلاف، سلطان الاولیاء کے درمیان اختلاف ہوگا، ایک بڑا فتنہ جنم لے گا، سرکار جانے دیجئے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ اس کے دربار میں حاضری ڈالیں گے۔ تو حضرت نے لوگوں کے کہنے پر تو کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے، حاضری ڈالیں گے، مگر دل حضرت محبوب الہی کا نہیں مان رہا تھا۔ کیوں نہیں مان رہا تھا؟ کیونکہ محبوب الہی کو کسی حاکم نے، کسی سلطان نے، کسی بادشاہ نے تربیت نہیں کی تھی۔ محبوب الہی کو سرکار بابا فرید گنج شکر نے تربیت کی تھی، جو فقیروں کا، درویشوں کا سنبھالا ہوا ہو، جو اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہو، وہ دنیا داروں کو اپنی ٹھوکر میں نہ رکھے۔ یہی حضرت نظام الدین اولیاء کو تعلیم ملی تھی۔ مگر محبوب الہی اب مراقبہ کر چکے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ اس کے دربار میں جانے والے نہیں ہیں اور اس سے آپ کی ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ محبوب الہی کو جب اس نے جو ہے ضد کیا آنے کے لیے، تو اتفاق سے وہ مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ اب سرکار محبوب الہی کا انتظار کر رہا ہے، اپنے دربار میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ اب وہ آئیں گے، ان سے میری ملاقات ہوگی، وہ میرے دربار میں حاضری ڈالیں گے۔ مگر ہوا کیا، اتنے ہی عرصے کے اندر، اسی وقت میں، اسی دن میں، اسی وقت میں میرے آقا کریم رحمت للعالمین کا سرفرمان سچ ہوتا ہوا نظر آیا۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے
اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب الہی کو ستانا چاہتا تھا، رب نے ایسا انتظام کیا کہ اسی کے خاندان کا ایک فرد کھڑا ہوا اور اس نے آنن فانن لمحوں میں قطب الدین خلجی کی گردن کاٹ کے ڈال دیا، سلطنت کے لیے گردن کاٹ دیا۔ اور ادھر دھوم مچ گئی، کوہرام مچ گیا، قطب الدین خلجی کا قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہوتا ہے ولیوں سے دشمنی کرنے کا انجام، یہ ہوتا ہے ولیوں کو ستانے کا انجام۔ لوگ سمجھے نہیں ولی کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، یہ جتنے ایم ایل ایز ہوتے ہیں، یہ جتنے ایم پی ہوتے ہیں، یہ جتنے منسٹر ہوتے ہیں، ان کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔ ایم ایل اے کو آپ چنتے ہیں، ایم پی کا انتخاب آپ کرتے ہیں۔ آپ کی ریاست میں کون چیف منسٹر بنے گا، قوم منتخب کرے گی، قوم اس کا انتخاب کرے گی۔ کون پرائم منسٹر ہوگا، ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، جہاں پر ووٹ کے ذریعے سے انتخاب ہوتا ہے تو قوم، انسان منتخب کرتے ہیں کہ کون ان کا وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو ولی ہوتے ہیں، یہ قوم کا انتخاب نہیں ہے، یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ عوام کا انتخاب نہیں ہے۔ محبوب الہی چشتیوں کا انتخاب نہیں ہے، محبوب الہی نظامیوں کا انتخاب نہیں ہے، محبوب الہی دلی والوں کا انتخاب نہیں ہے، محبوب الہی ہندوستانیوں کا انتخاب نہیں ہے۔ ارے یہ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، یہ لوگوں کا انتخاب نہیں، یہ خالق کائنات کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کے منتخب کر کے اس کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ دلی روحانی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کا یہ مرکزی نظام ہندوستان کا دلی سے چلتا ہے، اور خدا کی قسم روحانی نظام بھی دلی سے ہی چل رہا ہے۔ اور اس روحانی نظام کے یہ الگ بات ہے، دنیاوی نظام کے حاکم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 1 مہینہ، کوئی 1 دن، ایسا ہوا ہے دلی میں۔ لیکن الحمدللہ آج 700 سال سے بلکہ 800 سال سے روحانی نظام کا انتظام اللہ نے محبوب الہی کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ محبوب الہی کے ہاتھ میں، محبوب الہی اپنی بارگاہ میں بٹھا کر مریدوں کو تربیت کرتے، اور فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں مقام، فلاں کو فلاں جگہ، فلاں کو فلاں جگہ آپ بھیجتے چلے جاتے، بھیجتے چلے جاتے۔ میں کل کلکتہ میں تھا بیان کے لیے، تو کل فجر کی نماز کے بعد ہم ایک بزرگ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت پیران پیر سراج الدین نام ان کا، بنگال والے بتا رہے تھے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، یہ حضرت علاء الحق پنڈوی کے پیر و مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم زیارت کے لیے گئے، بالکل جنگل میں ہے، اتنی اندر ہے، وہاں گئے تو آپ یقین مانیے رستہ پوچھے تو رستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 700 سال سے حضرت کا راج چل رہا ہے۔ آپ کے مریدوں میں علاء الحق پنڈوی جیسی ذات ہے، پھر ان کے مریدوں میں حضرت مخدوم سمنا جیسی ذات ہے۔ ارے ہم نے پوچھا یہ بزرگ ہے کون؟ تو جواب ملا یہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ۔ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، پورے بنگلہ دیش میں، پورے افریقن کنٹریز میں بھی سرکار محبوب الہی کے خلفاء ملتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، کیا شان ہے میرے محبوب الہی کی۔ لوگ حضرت محبوب الہی کو سمجھے نہیں۔ یہی علاء الدین خلجی کیا کیا معلوم؟ یہی قطب الدین خلجی سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ پر آنے والی آمدنی کو روکنے کی کوشش کرا۔ ارے
آپ ذرا غور کرو کتنا ولی یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر ان کی بھی مخالفت اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی، ذرا غور کیجیے آپ۔ تو بعض ایسے فسادی لوگ اس قطب الدین خلجی کے پاس تھے جو اس کا ذہن محبوب الہی کے تعلق سے خراب کرتے تھے۔ یہ ہر دور میں یہ منافقین، یہ چاپلوس مزاج، یہ قسم پوسی کرنے والے، کانا بھرنے والے، غلط باور کرنے والے، دماغ ان کے شرارت کی طرف ڈالنے والے، ہر جگہ ہے یہ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ غیروں میں نہیں ہے، یہ اپنوں میں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ داڑیاں چھوڑنے والوں میں بھی ہے، یہ ٹوپیاں پہن کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ کے ایسے کام کرتے ہیں، یہ اسلامی لباس پہن کے ایسا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، جبکہ خود کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، تو اس نے معلوم کیا کہ بھائی کیا چلتا ہے ان کی خانقاہ میں؟ بولے حضرت، بولے بادشاہ وقت ان کی خانقاہ میں روزانہ 5000 آدمی صبح، 5000 آدمی شام لنگر میں کھانا کھاتے ہیں، اور ہر کس و ناکس کے دل پر محبوب الہی کا سکہ جمع ہوا ہے۔ تو اب اس کو ہوئی بڑی تکلیف، بولا کہ بھئی کچھ بھی کرو کیا بھی کرو، یہ جو ہے سکہ جو حضرت کا راج چل رہا ہے یہ کم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو پھر ہوا کیا؟ قطب الدین خلجی نے کہا، پتا چلا، کہا کون ہے وہ لوگ جو ان کی امداد کرتے، تعاون کرتے ہیں؟ بولے سرکار بڑے بڑے عمراء، رؤساء ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو غلہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے۔ تو کہا ساروں سے کہہ دو آج کے بعد کوئی امیر زادہ، کوئی رئیس زادہ محبوب الہی سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ بیل کا گوشت کھائے سو بھیجا تھا، یہ اب تو بھینس کا کھا رہے، کتنا خراب ہوگا ہوں گا سوچو ذرا۔ ہاں بھائی، بیل کا کھائے سو تھا یہ، انہیں محبوب الہی کو سمجھا نہیں تھا، اس کی نظر محبوب الہی پہ نہیں تھی، رئیسوں پہ، امیروں پہ تھی، اس لیے کیا کرا، بادشاہ تو بن گیا مگر عقل نہیں تھی۔ بولا، اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی امیر، کوئی رئیس زادہ محبوب الہی کے دربار میں جائے گا نہیں، ان سے ملاقات کرے گا نہیں۔ اعلان کر دیا، پورے امیر لوگ بارگاہ سے دور ہو گئے محبوب الہی کے، پورے رئیس دور ہو گئے بارگاہ حضرت محبوب الہی سے، بلکہ تھوڑے جاسوسوں کو بھی لگا کے رکھ دیا، دیکھو کون کون آ رہے ہیں خانقاہ میں، کیا کیا کر رہے ہیں، تماشے کیا ہو رہا دیکھو۔ سرکار محبوب الہی کو پتا چلا حضرت نے ایک نئی سازش کر دیا، خانقاہ کے لنگر کو روکنے کے لیے جو ہے امیروں کو، رئیسوں کو بارگاہ سے دور کر دیا۔ تو محبوب الہی پوچھے کیوں، ان کو کیوں دور کرا؟ بولے اس کا خیال ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے غلہ بھر رہا، اس سے اور جو ہے لوگوں کو کھانا مل رہا۔ تو محبوب الہی مسکرا کے بولے آج سے کھانا ڈبل کر دو، بولے یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتی ہے غیبی امداد، یہ ہوتا ہے فضل مولا۔ اس کو نہ انہیں سمجھا تھا، نہ اس کو نہ انہوں سمجھے، انہیں بھی بازوچ تھا، انہوں بھی بازوچ ہے۔ اللہ اس کو بھی سمجھ نہیں دیا، ویسی چ مر گیا، ان کو بھی سمجھ نہیں دیا، ایسی چ بند کر لے رہے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولی ہوتا کیا ہے؟ سرکار محبوب الہی بولے آج سے کھانا ڈبل۔ تو جتنے لوگ کھا رہے تھے 2 دستر بچتے تھے صبح شام، محبوب الہی کا حکم ہوا تو دوپہر میں بھی بچنے لگا، 3 ٹائم دستر بچ رہا۔ تو تھوڑے دن بادشاہ بولا اب کچھ بھی ہوتا ہے آتے سرنڈر ہوتے، محبوب الہی سمجھا۔ تھوڑے دن کے بعد پوچھا کیا ہوا، ختم ہوگا ہوں گا وہ لنگر انگر سب؟ تو یہ جو چاپلوساں تھے نیچے منڈی ڈال کے بولے سرکار وہ ختم نہیں ہوا، ڈبل ہو گیا۔ بولے پریشان ہو کے پوچھا ایسا کیسا ڈبل ہوتا؟ وہاں تو کوئی رئیس زادہ، کوئی امیر زادہ جا رہا ہی نہیں، ڈبل ہوا کیسا؟ تو بولے سرکار وہ ان کے پاس غیبی مدد ہے، کہاں سے آ رہا اللہ کو معلوم، لنگر اور زبردست ہوگا۔ تو ایک دن بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، قطب الدین خلجی گزرتے گزرتے دیکھا تو اس کو جو ہے دسترخوان جھٹک رہے تھے، بچھائے تو دسترخوان
چھٹک رہے تھے. جو محبوب الہی کی خانقاہ میں بچتا تھا غریبوں کے لیے, فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, درویشوں کے لیے, وہ دسترخوان چھٹک رہے تھے. اس کی بو آتی ہے نا دسترخوان میں, بو آئی تو ناک چڑایا, کیا غلیظ بو آ رہی ہے دسترخوان سے, کیا ہے غلیظ لوگ آئے پورے بولے. تو محبوب الہی سرکار کو اطلاع ہوئی, سرکار جاتے جاتے ناک چڑا کے گیا, ناک چڑا کے گیا. بولے یہ کیا ہے بیکار غلیظ دستر. بولے محبوب الہی کیا کرے, اپنے خزانے میں سے جو غیب کا خزانہ ہے محبوب الہی کے پاس, جو آج تک بٹ رہا. اب بازو والا پوچھ رہا کہاں بٹ رہا مولانا, تو یہاں آیا تو معلوم ہوتا ہولے. تو خالی گلی کو آ رہا, گلی میں سے نکل جا رہا, تھے کو معلوم نہیں ہوتا. وہ ہم لوگ لیتے رہتے, ہم کو معلوم ہوتے رہتا. نہیں, ہم لوگ لیتے رہتے, ہم لوگوں کو معلوم ہے وہ کیسا بٹ رہا غیب کا خزانہ, کیسا دیتے محبوب الہی, وہ ہم کو معلوم رہتا. سمجھ رہے ہیں آپ, ہم کو معلوم رہتا. تو ابھی نے جو ہے پوچھا کیسا بٹ, محبوب الہی ایسا نکال کے دیے. بولے اس سے ایسا دسترخوان خرید کر لاؤ جو فی الوقت خطب الدین خلجی بھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں پہنتا. بولے وہ دسترخوان ہونا بولے میرے غریبوں کو, تاکہ اس کو پتا چلے کہ محبوبہ نے خدا کا دربار ہوتا کیا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کیجئے گا, محبوب الہی ایسا قیمتی دسترخوان اپنے غریبوں, مسکینوں, بے کسوں, بے سہارا لوگوں کے لیے بچھائے کہ اتنا قیمتی لباس اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا. محبوب الہی نے بچھا کے بتایا یہ مولویوں کا دربار نہیں, یہ عام داڑھی ٹوپی والوں کا دربار نہیں, یہ محبوب خدا کا دربار ہے. یہاں خدائی اور قدرت بولتی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو اب ہوا کیا, پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, بولے کہ بھئی آ رہا کہاں سے پیسہ, تو بولے سرکار ان کے پاس غیبی مدد ہے, غیبی مدد سے آ رہا ہے. تو اب محبوب الہی سرکار کا لنگر بحمد اللہ تعالی اس وقت جو شروع ہوا وہ آج تک چل رہا, آج تک چل رہا. آپ کو دیکھیے امیر لوگ بہت ملیں گے دنیا میں, رئیس, مالدار, تونگر, اور جتنے دلی میں, میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں اتنے نہیں ہیں. ہاں جی, اب آپ لوگ نہیں ہوں گے الگ بات ہے, مگر دلی میں تو بہت امیر لوگ ہیں. مگر کسی امیر کے گھر کے سامنے آپ کو ایک فقیر بیٹھا ہوا نہیں ملیں گا. کسی امیر کی گیٹ کے سامنے کوئی محتاج بیٹھا ہوا آپ کو نہیں ملیں گا. بیٹھا تو انہیں نرلی مت دیتا, پھانسی ڈال دیتا اس کو, وہی گیٹ کو, تو یہاں کہیں کو بیٹھ رہا, نکل یہاں سے. سنے سو 3 دن سناتا نہیں تو پھر اس کو پولیس کو بلاتا, صاحب انہیں بہت دم کر دے رہا, اس سے ڈر ہے میرے کو, گھر میں کود کے چوری کر لیتا. تو امیر غریبوں فقیروں سے نفرت کرتا ہوا نظر ملیں گا. مگر یہاں سے لے کے یہ بازو والوں کی گلی کی گیٹ سے لے کے میرے محبوب الہی کے دربار تک چلتے ہیں اور اندازہ کر لیں گے کتنے فقیر ملیں گے. اور وہ فقیروں کا نہ کاروبار ہے, نہ تجارت ہے, نہ ملازمت ہے, نہ کچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے. مگر خدا کی قسم میرے محبوب الہی اس وقت سے لے کے آج تک ساروں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, فقیر پلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائی کیا ہے میرے بھائی, بتاؤ آپ یہ کیسی غیبی امداد آج تک چل رہی ہے, 750 سال سے آج تک چل رہی. میرے بھائی کہاں سے لوگ آتے ہیں, جس کا کہیں گھر نہیں ہے نا, محبوب الہی کا دربار اس کا گھر ہے. آنا یا پڑ جانا, خالی یہاں تک آنا اس کا کام ہے, بس اس کو پالنا محبوب الہی کا کام ہے. اچھا سجادہ صاحب کو بھی نہیں معلوم کتنے فقیر ہیں, محبوب الہی کو معلوم ہے وہ کس کو کھلانا ہے. ایسی شان سے میرے محبوب الہی آج بھی بندگان خدا کی مدد کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ولی ہے, ولی کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھنا. ولی کو ہم, ذرا زور سے بولیے, اپنے جیسا نہیں سمجھنا. ولی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے. ادھر زبان ولی ہلتی ہے, ادھر مقدر لکھ دیے جاتے ہیں. اور آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے, آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے, درگاہ کو کئی کو جا رہے, تو آپ ان کو اتنا ضرور بولنا کہ جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جا رہا ہے.
ولیوں کے دربار میں مخدر لکھے جاتے ہیں؟ ولیوں کے دربار میں ذرا زور سے بولے، مخدر لکھے جاتے ہیں۔ کیا لکھے جاتے ہیں بھائی بولو؟ مخدر لکھے جاتے ہیں ولیوں کے دربار میں، مخدر۔ ولی ایسی شان کے مالک ہوتے ہیں، اللہ ان کو وہ مقام، وہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ میری بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ حضرت احمد شبینی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے جلیل القدر بزرگ گزرے عرب کی زمین پر کہ آپ اللہ کی ذات میں مکمل، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں فنا ہو گئے۔ آپ کو نہ دنیا کی خبر رہی، نہ آپ کو گھر بار کی خبر رہی، نہ آپ کو جسم اور کپڑوں کی خبر رہی، مکمل طور پر یاد الہی میں فنا ہو گئے۔ اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، گھر میں ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، ان کی بھی آپ کو یاد باقی نہ رہی، اللہ کی یاد میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنا ڈوب گئے۔ تو مگر آپ کا ایک بیٹا تھا اور وہ جوان ہو گیا تھا، مگر جوانی کے بعد اس بچے کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، ایک مرض میں وہ لڑکا مبتلا ہوگا۔ جیسے جیسے وہ لڑکے کا علاج کراتے جاتے، وہ لڑکا اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتے جاتا، اور بیمار ہوتا، یہاں تک کہ بیماری کا سلسلہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ڈاکٹرز، طبیب، حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! جب ان کی بچے کی ماں احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے سنا تو قیامت برپا ہوئی۔ آپ رونے لگی، چلانے لگی، بچے کو اٹھائی اپنے گود میں لے آ کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دی اور شوہر کے ہاتھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، کیونکہ وہ اپنی جو ایک کیفیات میں مصروف تھے ان کو وہاں سے جھنجھوڑ کر انہوں نے پھر اس دنیا کی طرف ایک مرتبہ توجہ دلائی۔ کہا اے اللہ کے ولی، اے محبوب خدا، تم تو اپنے رب کی یاد میں مصروف ہو گئے ہو، تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو، اپنے یار سے پیار کرتے ہو، تم تو اس کو چاہتے ہو، مگر میری چاہت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میں اس کو دیکھ کر زندہ رہتی ہوں، اس کو دیکھ کر میرا جینے کا سہارا بنا ہوا ہے، اور اب یہ میرا بیٹا موت کے منہ میں لیٹ گیا ہے، اس کا علاج میں کراتی گئی، یہ اور بیمار ہوتا گیا، بیماری اتنی بڑی یہ موت کے منہ میں لیٹا ہے۔ اللہ اکبر! احمد شبینی جب اپنی اہلیہ کی اس بے حالی کو دیکھے، اپنے بیٹے کی اس بیماری کو دیکھے، تو آپ پر ایک ایسا لمحہ آیا، آپ پوری کیفیات کے باہر آئے، اور جب آپ نے حقیقی طور پر آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل ایسے پنجہ کس کے کھڑے ہوئے ہیں، لمحوں میں اب اس بچے کی روح لینے والے ہیں۔ حضرت احمد شبینی جلال میں آئے اور ایک لمحے کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل واپس لوٹ جاؤ، اس بچے کی موت منسوخ ہو چکی ہے، موت منسوخ ہو چکی ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت اسرائیل بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تیرا یہ محبوب، تیرا یہ پیارا لاڈلا بندہ کہہ رہا ہے کہ واپس ہو جاؤ، موت منسوخ ہو چکی ہے، تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، اے اسرائیل، اگر ہمارا محبوب کہتا ہے تو اس کی بات سن لو، واپس آ جاؤ، ہم نے اس کی بات کو قبول فرما دیا۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ اس شان کا مقام عطا فرماتا ہے، وہ اگر کہہ دیں تو موت بھی ٹل جاتی ہے، وہ کہہ دے تو مقدر میں جو لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو دینا چاہیں تو اللہ سے دعا کر کے بادشاہت دے دیتے ہیں، کسی کو عطا کرنا چاہیں تو بے اولاد کو اولاد دلا دیتے ہیں، کسی کو اگر دلانا چاہے تو مولا سے گزارش کر کے انسان کو دنیا میں عزت و مرتبہ دلا دیتے ہیں، حکومت و سلطنت دلا دیتے ہیں، مقام و مرتبہ دلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو ایسی شان کا مالک بنایا۔ اب دنیا اگر نہیں مانتی ہے تو یہ دنیا کا قصور ہے، دنیا والوں کا قصور ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ تھوڑی دیر کے لیے کامن سینس، اللہ انسان بنایا، انسان کی سب سے بہترین چیز کیا ہے بولو آپ؟ عقل ہے جی، سب سے بہترین چیز ہے، زبان سے اچھی، ناک سے اچھی، کان سے اچھی، سب ہے، عقل نہیں ہے تو پاگل ہے بولتے لوگ، بولتے نہیں بولتے؟ دلی میں بھی یہی بولتے ہیں نا، پھر گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کیا جی؟ میں ڈر گیا نا، کیا بولتے کیا بول کے، سب ہے، بالا ہیں،
آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، سب ہے، بھیجا نہیں ہے، ہونگا کام نہیں کر رہا، پاگل ہے بولتے لوگ، مینٹلی ریٹائرڈ بولتے نہیں. اللہ عقل دیا تو اس کو ذرا استعمال کرنا. میں اگر آپ کو بول رہا ہوں کہ بھئی یہ لڑکا ہے حافظ قرآن ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانتے نہیں مانتے؟ آپ بولتے کیا؟ کہاں ہے جی بابو سرٹیفکیٹ لے کے آؤ ذرا. میں بول دیا انہوں حافظ قرآن ہے تو آپ میری بات پہ ان کو حافظ قرآن ماننے تیار ہے. حضرت فرید نظامی صاحب بول دیے یہ مولانا ہے تو آپ حضرت کی زبان پہ کسی ایک بچے کو عالم دین مولانا ماننے تیار ہے؟ آپ اس کو اپنی مسجد میں خطابت اور امامت کے لیے لے کے جا کے رکھ لیں گے. آپ بول دیے یہ مفتی صاحب ہے آپ کی زبان پہ، میں ان کو مفتی ماننے تیار ہوں. میرے کہنے پر آپ مان رہے ہیں، آپ کے کہنے پر میں مان رہا ہوں. ذرا غور کیجئے گا، نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ مصلی امامت پر اس کو کھڑا کر رہے ہیں. اس بچے کو آپ ہاتھ چوم رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے. ذرا غور کرو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب ہم اپنے کہنے پر کسی کو حافظ قرآن عالم دین مانتے ہیں تو پھر یہ جو اولیاء اللہ ہے، انہیں اولیاء اللہ کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا، کسی مولانا صاحب نے نہیں کہا، کسی عالم صاحب نے نہیں کہا، کسی مرشد نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا. ان کو اولیاء اللہ اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ ذرا بولو، اور ذرا زور سے بولو. ارے جب اللہ ان کو اولیاء اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارا کام ہے ہم ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں گے؟ ذرا زور سے بولو. اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں گے؟ اولیاء اللہ سے محبت کرو میرے بھائی. یہ محبت دنیا میں بھی کام میں آئے گی، یہ محبت آخرت میں بھی کام میں آئے گی. یہ محبت دنیا کی سرفرازی کے لیے بھی کام میں آئے گی، آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گی. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں دیکھو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، بروز محشر تم کو جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ ذرا بولو، ذرا زور سے بولو. اماموں کے ساتھ. امام صاحب بولے تو مسجد کے امام صاحب، مسجد کے امام صاحب نہیں ہے وہ. کیوں بولے تو انہوں تو ہر 6 مہینے کو، سال کو، 2 سال کو چینج ہوتے رہتے نا. پھر آپ کون سے امام صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ امام سے مراد مسجد کے امام نہیں ہے. پھر پوچھا گیا امام سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں امام سے مراد سلسلہ قادریہ کے امام سرکار غوث اعظم مراد ہے، سلسلہ چشتیہ کے امام خواجہ فرید نواز مراد ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے امام سرکار بہاؤالدین نقشبند مراد ہے، سلسلہ سہروردیہ کے امام سرکار شہاب الدین عمر سہروردی مراد ہے، سلسلہ نظامیہ کے امام میرے محبوب الہی مراد ہے. جنت میں اکیلے جانے والے نہیں ہیں آپ. ایسا نہیں ہے جنت ہمارے پھپا جان کا گھر ہے، ہمارے دادا حضرت کی جاگیر ہے، ایسا کپڑے اتار اندر کود گئے. ہاں ایسا نہیں ہونے والا ہے وہاں. ہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں. ہائے 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 ہائے. اور جتنے بچ جائیں گے نا، غوث پاک جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے غریب نواز جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے بہاؤالدین نقشبند سرکار جتنوں کو لینا ہے لے لیں گے، میرے سرکار محبوب الہی جتنے نظامی ہیں ان کو لے لیں گے، اپنے عاشقوں محبوبوں کو لے لیں گے، اور جو بچ جائیں گے سارے گناہگاروں کو آمنہ کا لال لے کر جائے گا. سبحان اللہ. نہیں ہماری کیا عبادت ہے یار. ہم لوگوں کی عبادت ناقص، ہم لوگوں کی عبادت، ذرا زور سے بولو، ہم لوگوں کی عبادت، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں یار.
ہماری عبادت ناقص، ہمارا تقوی ناقص، ہماری پاکیزگیاں ناقص، ہماری عقلیں ناقص. یہ کامل لوگ ہیں، کامل. کیسے کامل ہے بتاؤں، کیسے کمال کے لوگ تھے. دیکھو کیا ہوا معلوم، ایک مرتبہ سرکار محبوب الہی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ہیں، بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ہیں. کیا شان والے پیر تھے بھیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. سرکار بابا صاحب کی خدمت میں ہیں تو حضرت محبوب الہی کی ذمہ داری تھی خانقاہ میں کہ درویشوں کے لیے، پیر بھائیوں، مریدوں کے لیے کھانا پکانا. سبحان اللہ بولنا جی. محبوب الہی بھائی خدمت پہ کھانا پکا رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ اچار بنایا جاتا تھا، تو اس اچار بنانے کے لیے جو ہے نمک نہیں تھا. کیا نہیں تھا بولو، اللہ اکبر. ایسا بھی دور گزرا، دیکھو ایسا بھی دور گزرا، نمک نہیں تھا میرے بھائی، نمک. کیا تقوی، کیا عبادات، کیا مجاہدہ، کیا ریاضت. پورا دن بھر نمازاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی اللہ کر رہے ہیں، مگر پلٹ کے دیکھے تو گھر میں نمک نہیں ہے. خانقاہ میں ذرا زور سے بولو، کیا نہیں ہے؟ نمک. کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں جو سب سے کم قیمت کی چیز ہے اس کا نام نمک ہے. جو سب سے کم قیمت کی چیز ہے اس کا نام نمک ہے. وہ نمک نہیں ہے وہاں خانقاہ شریف میں. ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم، خصوصاً ہمارے سنی بھائیاں آ کے بولتے حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری تجارت نہیں چل رہی، میری ملازمت نہیں چل رہی، حضرت بیگم بہت پریشان کر رہی ہے، حضرت 3 پٹے تینوں کے تینوں بھی خطرناک نکل گئے حضرت. تو مرشد صاحب بولتے میاں ایک کام کرو، ذرا یہ وظیفہ پڑھو. 8 دن پڑھتا بھائی، 9ویں دن پیر کو بدنام کرے تھا. کیا ہے گا مٹھی کا وظیفہ دیا، اثر ہی نہیں ہو رہا. لے ہوگا مت. ہم لوگ بولتے ہیں جادو کی چھڑی ہونا، ہم کو کارتک ہاتھ چھو خلاص کام بن جانا. جادو کی چھڑی ہونا ہمارے کو یوں ہلاتے کی کاما بن جانا، مسئلے ختم، سب ختم ہو جانا. جادو کی چھڑی دے دو ہمارے کو. ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائیوں. سوچو اب محبوب الہی کا تقوی، ان کی عبادات و ریاضت، ان کے بڑے بڑے اکابر بزرگوں کی عبادت و ریاضت، پھر ان کے پیر و مرشد بھی ہے وہاں. سرکار بابا فرید گنج شکر بھی ہے. تو محبوب الہی نے سوچا کہ بھائی کھاتے میرے مرشد اتنا تھوڑا، اس میں بھی اگر میں نمک نہ ہو، اچار نہ بناؤں تو خالی روٹیاں آپ کو کیسی جائیں گی. تو آپ نے کیا کیا، اچار کے لیے ایک کرانہ اسٹور والے کے پاس سے ایک نمک جو ہے قرضے پہ لیے، ادھاری پہ. نمک کیا کرے، ادھاری پہ لیے. لیا کے کیا کرے، وہ ڈال کے نمک اچار وغیرہ بنا کے دسترخوان پہ نکالے. جیسے ہی محبوب الہی کے پیر و مرشد سرکار بابا فرید گنج شکر نوالا اٹھانا چاہتے، نوالا اٹھ نہیں رہا ہے. سرکار بابا فرید نے پوچھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ملی ہے جو میرے سے اٹھ نہیں رہی ہے. تو کہا سرکار اس میں نمک ہے جس کا ہم نے معاوضہ ادا نہیں کیا. بولے پھر لائے کیسا؟ بولے قرض پر لے کر آئے ہیں، ادھاری پر لے کر آئے ہیں. محبوب الہی کے مرشد سرکار بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں ایسے رزق سے درویش کی موت اچھی ہے. اللہ اکبر. جو قرض لے کر درویش کو کھانا کھانا پڑے، ایسے قرض والے کھانے سے درویش کی موت اچھی ہے. یہ کہتے ہوئے آگے فرماتے ہیں اگر درویش یہ کھانا کھا لے اور یہ قرض ادا ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو وہ بروز محشر اپنے رب کے سامنے چہرہ نہیں دکھا سکے گا. اللہ اکبر. اپنی گردن نہیں اٹھا سکے گا اپنے رب کے سامنے. ایسی تربیت فرمائے سرکار بابا فرید اپنے نظام الدین کی.
اور جب نظام الدین یہ ساری تربیتوں سے فیض یافتہ ہو کر دلی تشریف لائے تو آپ نے اس ایک تربیت کے صدقے میں ہزاروں کو تربیت کیا، اور آج 750 سال بعد بھی یہاں جو چشتیہ نظام، یہاں جو اسلامی تعلیمات، یہاں جو مدرسے، یہاں جو خانقاہ ہے، یہاں جو مشروبات دینیہ نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم یہ میرے محبوب الہی کا فیضان ہے، یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے، یہ محبوب الہی کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس ہمیشہ شکوے کرتے رہیں، شکایت کرتے رہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ اللہ کا شکر کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ کو سمجھیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، ان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں بحمداللہ تعالی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں، ذرا زور سے بولیے، اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بڑی پتے کی بولتا ہوں، محبوب الہی آج کے، کل کے، پرسوں کے، 4 دن 6 دن پرانے مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں۔ لیکن اب کان کھول کے سنو، یہاں جتنے شیخ بیٹھے ہیں، جتنے محمد نام کے بیٹھے ہیں، جتنے الدین بیٹھے ہیں، جتنے مرزا بیٹھے ہیں، جتنے خان بیٹھے ہیں، جتنے پٹھان بیٹھے ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ پوچھو حضرت پھر کب کے مسلمان ہیں؟ ہم نے نبی کو دیکھ کر، ہمارے باپ دادا نے نبی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے صحابہ سے مل کے اہل بیت کے دستے اقدس پہ کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے سرکار محبوب الہی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے بابا فرید گنج شکر کے دستے اقدس پہ کلمہ پڑھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہم لوگ جو ہے کتابی مسلمان نہیں ہیں، دینیات کی کتاب پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہم لوگ، تفسیر پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، ہم کتابی مسلمان نہیں ہیں، ہم درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم خانخواہی مسلمان ہیں۔ ہمیں اسلام خانخواہوں سے ملا، یہاں آئے تو محبوب الہی کی خانخواہ سے ملا، وہاں گئے تو اجمیر والے آقا کی خانخواہ سے اسلام ملا، وہاں گئے تو بغداد والے داتا کی خانخواہ سے اسلام ملا، وہاں گئے تو نجف والے آقا کی خانخواہ سے اسلام ملا۔ ہم لوگ درسی مسلمان نہیں ہیں، ہم خانخواہی مسلمان ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام، آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، اب تو ہے نہیں ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے، تاریخ خالی سیدوں کو نہیں ملتی، انہوں کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کے ابا کون، دادا کون، ان کے دادا کون، ان کے دادا کون، ان لوگوں کو نہیں ملتی، اپنے پاس تاریخ ہی نہیں ہے، کیا کو نہیں ہے، اپنا بیچ میں ایسو ہے۔ ہاں ایکسپٹ کرو بھائی۔ تو ہم جو مسلمان آج ہے نا، خدا کی قسم یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، یہ اولیاء اللہ نہیں رہتے تو اپن بھی آج دلی میں ہے، بول نہیں سکتے بول کے نہیں بول رہا ہوں، بات سمجھ رہے نا؟ بزرگوں کا صدقہ ہے، بلا بلا کے کلمہ پڑھا دیے، در پہ بٹھا کے کلمہ پڑھا دیا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ بھی سن لو، میرے محبوب الہی کے دربار میں ان کے آقا کی شان سنو۔ سرکار سیدنا غریب نواز کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھائے؟ 2 کو، 4 کو، 25 کو، 50 کو، 100 کو۔ خدا کی قسم میرے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں بولتے، سلطان الہند بولتے ہیں، اور ہند خالی ہندوستان کو نہیں بولتے، یہ بھی سمجھو، ہند میں پاکستان بھی ہے، ہند میں بنگلہ دیش بھی ہے، ہند میں بھوٹان بھی ہے، ہند میں نیپال بھی ہے، ہند میں انڈونیشیا بھی ہے۔ یہ جتنے یہ زمین کے خطے والے جب 90 لاکھ آپ کے دور میں تھے، اب وہ کروڑوں میں پھیل گئے، اب وہ کروڑوں میں پھیل گئے۔ تو ہم کو جو اسلام ملا،
ہم احسان مند رہنا. اللہ تیرا شکر ہے تو ولیوں کے دربار سے ہم کو اسلام دیا, ان کے صدقے سے مسلمان ہوئے. اس لیے ہم لوگ آتے آتے درگاہ کو کیا کرتے, پھول لے کے آتے. لوگ پوچھے فرض ہے کیا, بولا حولا ہے کیا. ابے دیوانے کے فرض واجب کے جھگڑے نہیں ہیں, انہوں ہما کو اسلام دیے, ہم نظر میں پھول دے رہے ہیں. انہوں ہما کو خدا سے ملائے, ہم شکرانے کے طور پہ چادر چڑھا رہے ہیں. حضرت آپ کا شکر ہے سرکار, آپ کے صدقے میں آج مسلمان بنے ہوئے سرکار. نہیں ہوتے تو کون ہوتے تھے, کیا سمجھ رہے نا میرے بھائی. ہنسو نہ کو آپ لوٹو, مگر میری بات سمجھو, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ آج جو آپ کو اسلام ہے, اچھا آپ بولیں گے مولانا مدرسے میں جا کے سیکھے ہوں گے. ارے کئی کے دیوانے باتیں کر رہے ہیں آپ. ہندوستان کا پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ حیدرآباد کی دھرتی پر میرے آقا کے فرمان و حکم پر بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہوا. اس مدرسے کا نام جامع نظامیہ ہے. ہندوستان کی دھرتی کا یہ پہلا مدرسہ ہے, اور یہ مدرسہ قائم ہوئے 150 سال. اس سے پہلے مدرسوں کا نظام نہیں تھا. کیا نظام تھا؟ خانقاہوں کا نظام تھا. خانقاہوں کا نظام تھا. اس سے پہلے لوگوں کو دین کی تعلیم کہاں سے ملتی تھی؟ دربار محبوب الہی سے ملتی تھی, دربار بندہ نواز سے ملتی تھی, دربار نصیر الدین چراغ دہلوی سے ملتی تھی, دربار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے ملتی تھی. ان کے آستانے کیا تھے؟ لوگوں کے لیے مرکز حصول علم تھے. خانقاہوں سے دین پھیلتا تھا, خانقاہوں میں. اچھا اور ایک بات سنو آپ, مدرسہ تو آیا 150 سال ہوا. یہ جو حدیث ہے نہیں آپ سن رہے, بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ایسا کر جاتا ہے, ایسا نام لیتے ایسا کر, بخاری کا ماننے والا ہوں, بخاری پر. پوچھے بیٹا بخاری ہندوستان میں کب آئی میرے پیارے لڈو؟ ہندوستان میں بخاری شریف آئی 200 سال ہوا. کتنے سال ہوا بولو بھائی؟ زور سے بولو نا جی پلیز. 200 سال ہوا ہندوستان میں بخاری شریف آئی, 200 سال ہوا. اس سے پہلے بخاری نام کی کوئی کتاب آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی تھی. یہ کام پورا عرب میں ہوا. 200 سال ہوا کتاب آئی حدیث کی. اسلام آیا 800 سال ہوگا. ہندوستان میں اسلام آیا, زور سے بولو. تو پھر یہ 200 سال سے کتاب, مدرسہ, معلم, استاذ, فتویٰ یہ سب شروع ہوا. 200 سال اور 800 سال کے بیچ کا جو 600 سال کا ڈیوریشن پیریڈ ہے, آپ نہیں سمجھ رہے. میں حیدرآباد ہی رہنا تھا, چیخا مارتا تھا. آپ لوگ دلی ایسا گھور کے دیکھ رہے, میرے کو ہیبت اور تقریر بھول جا رہا ہوں میں. 200 سال ہوا حدیث کی کتاب آئی. اسلام آیا ہندوستان میں 800 سال ہوئے. تو 200 سال سے تو سمجھ لو مدرسے, حدیث, مولانا, مفتی صاحب, حضرت قبلہ سب چل رہے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا کی قسم کوئی بخاری سن کے دین نہیں مانتا تھا. حدیث صحیح, ابھی جیسے ہمارے مولانا صاحب ظفر نوری صاحب جو ہے بار بار حدیثوں کی سند بیان کر رہے تھے. بخاری میں ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم, ابن ماجہ, ترمذی, ابو داؤد. جو آج ہم کو دلیلاں دینا پڑ رہا ہے, ایک ایک کو بول بول کے سمجھانا پڑ رہا ہم کو. جب ہمارے بزرگوں کو بخاری دلیل ہے بول کے نہیں تھا, اس وقت دلیل کا نام غریب نواز تھا. اس وقت دلیل کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا. اس وقت دلیل کا نام محبوب الہی تھا. ان کے چہرے دلیل تھے. اب پوچھو کیسا دلیل تھے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے میرے غریب نواز, کتوں کو؟ تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تو بخاری دکھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے.
مسلم بتا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلا بلا کے خانخواہ میں بٹھا بٹھا کے 40 دن چلے مار مار کے بٹھا بٹھا کے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ارے میرے غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو صرف اپنا نورانی چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد محبوب الہی، قدس مقدس، نعرہ تکبیر۔ ارے یہ چہروں کی یہ شان تھی، جو ان کو دیکھ لیتا وہ اپنے مذہب کو بھول جاتا، ان کا غلام بن جاتا۔ اللہ نے ان کو یہ چہرے عطا فرمائے تھے، اللہ نے ان کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، جو ان کو دیکھ لیتا وہ ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہوئے جو کلمہ پڑھے محبوب الہی کے ہاتھ پہ، بیگم کلمہ نہیں پڑھی، کیچ جلدی کرو یار، جلدی کرو یار، پلیز جلدی کرو یار، بیگم کلمہ نہیں پڑھی، مگر انہیں محبوب الہی سے اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، پلٹ کے دیکھا تو بیگم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہیں کیا کیا، صرف مذہب نہیں چھوڑا، بیگم کو بھی چھوڑ دیا۔ بولے جب ایسا صنم ملا ہے تو پھر یہ صنم اتنا پیارا تھا، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ میرا صنم اتنا پیارا تھا کہ ان کو دیکھنے والا کوئی امیر خسرو ہو گیا تھا، انہیں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ سہاگن بن کے اپنے پیر کے در پر پڑی رہیا کرتی تھی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امیر خسرو یوں ہی نہیں بنتے، امیر خسرو وہ بنتے ہیں، امیر خسرو وہ بنتے ہیں جن کو محبوب الہی جیسا چہرہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی، یہ کائنات ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، آپ ہم سب مل، اللہ تیرا شکر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہم لوگ خانقاہی مسلمان ہیں۔ اب آپ ہیں نا، تو آج سے 700 سال پہلے آپ کے ایک دادا تھے، پھر گھر کے دیکھتے مصیبت ہے، ارے نہیں تھے تو آپ کیسا آتے جی؟ آپ کے دادا تھے آج سے 700 سال پہلے، وہ دادا محبوب الہی سے ملے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل ہم تک اسلام چلتے ہوئے آیا۔ ہم لوگ کسی مفتی صاحب کی تقریر سن کے کلمہ نہیں پڑھے، ہم مفتی صاحب کی تقریر سن کے نذران رہے تھے، کلمہ کیا پڑھیں گے جی؟ ہم لوگ مفتی صاحب کی تقریر سن کے کلمہ نہیں پڑھے، ہم لوگ مولانا صاحب کے درس میں بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھے، ہم محبوب الہی کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ پڑھے۔ یہ محبوب الہی کا فیضان ہے میرے بھائی، آج جو ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے اسلام ہمارے پاس ہے۔ اور آپ ایک بات سن لیجیے، اور ایک سن لیجیے، آپ چاہتے ہیں آپ نیک بن کے رہیں، متقی بن کے رہیں، پرہیزگار بن کے رہیں، عبادت گزار بن کے رہیں، تقوی شیار بن کے رہیں، تو پھر آپ کو پھر پلٹ کر آنا پڑے گا۔ کدھر؟ اللہ تعالیٰ اس کے خلاصہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ کو آنا پڑے گا یہاں پر۔ آپ پوچھے مولانا کدھر؟ تو رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کو اگر سچے بننا ہے، آپ کو اگر محبوب بننا ہے، آپ کو پرہیزگار بننا ہے، آپ کو ولی صفت بننا ہے، با اخلاق بننا ہے، با کردار بننا ہے، تو پھر سے آپ کو محبوب الہی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان کا دامن نہیں تھامیں گے، اس وقت تک آپ ان کے جیسے نہیں بن سکتے، نہیں۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے کوئی بھی، ادھر دیکھو میرے کو۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، بیٹا مولوی تو بن جاؤ گے، صوفی بنو، بولتے تھے مولوی تو بن جاؤ گے، صوفی بنو۔ ہم لوگ بولتے تھے حضرت مولوی بن گئے تو بس صوفی کے کو پوچھتے تھے، تو بولے بیٹے مولوی تو بن جاؤ گے،
لیکن مولوی بننا کمال نہیں، صوفی بننا کمال ہے بولتے تھے. تو بولے حضرت وہ کیوں؟ بولے بیٹا مولوی کبھی کبھی اپنے فتوے کے ذریعے سے کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے، مگر صوفی ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ شفقت کرتا ہے. صوفی ہر زیادتی کرنے والے کے ساتھ شفقت کرتا ہے. صوفیوں کا کام ہے معاف کرنا، صوفیوں کا کام ہے درگزر کرنا، صوفیوں کا کام ہے نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنا. میرے پیارے بھائیوں، اب آخری بات سنو. اللہ کے جو ولی ہیں نا، ہم ہی ان سے محبت نہیں کرتے. ایسا آج کل بنا دیا گیا، ایسا الابریٹ کر دیے، ایسا سچویشن پیدا کر دیے. ولی بولے تو شرک، ولی بولے تو بدعت، ولی بولے تو حرام، ولی بولے تو پیسے چھین لینا. ایسا بنا دیے ولیوں کی بارگاہوں کو. دیکھو میرے بھائی، اگر کوئی بیچارے آپ سے 10-50 روپے 25 روپے مانگے، دے دو نا یارو، دے دو بھائی، دے دو. غریب نواز بٹھا کے رکھے سو دے دو یار. سرکار محبوب الہی کا نے کوئی پوچھ رہا تو دے دو یار. پوری دنیا میں دیتے یارو، یہاں دینے میں کیا ٹینشن ہے یارو؟ دیتے نہیں دیتے؟ ارے پھر گھر کے دیکھ رہے، جان تو بہن کو دیو، دے دو یار. اس کو لفڑا مت بناؤ، اس کو ٹینشن مت بناؤ. پوری دنیا میں وہ کون سا پورا سونا جائیداد سب چھین لے رہے، زمین کاروبار. 100 روپے پوچھ رہے، 200 روپے پوچھے تو دیے تو دنیا کے دعائیں دیتے چادر ڈال کے. دے دینا، ٹینشن نہیں لینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کو اپن اتنا بڑا مسئلہ بنا دے تو کیا ہوتا ہے، اس کو لوگ معمہ بنا کے پوری بارگاہوں کو بدنام کرنے کی ایک منظم سازش کر رہے ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا. اس کو یہ چیزیں چلتے رہتی ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، ایک صاحب میرے کو بولے ایسی چیز، میں دوسری بات سنا رہا تھا مگر ایک بیچ میں یاد آئی تو سنا دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صاحب بولے مولانا میں درگاہ کو نہیں جاتا. ارے بولا کہیں کو نہیں جاتا رے بڑے بھائی؟ بولے مولانا وہاں پہ درگاہ میں گئے تو پیسے چھین لے رہے ہیں، دالو غلے میں بول کے چیخا مار رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ایسے گندے کام کرتے، پیسوں کے اوپر نظر رہتی وہ رہتی ہے. ارے میں بولا میاں مسجد کو گئے تو مسجد میں بھی بول رہے نا، رے پیسے دیو، چندہ دیو، پیسے ڈالو، پیسے. جمعے کو جمعہ خطیب صاحب اعلان کر رہے نہیں کر رہے؟ سنتے سنتے کانا تھک گئے، پیدا ہوئے جب سے سن رہے ہیں. اور ہر جمعہ دیتے جاؤ، پھر جمعے کو مولانا بولتے پھر. اچھا پھر بولے مولانا فیانہ نکال کے اے سی لگانا ہے. ہم بولے چلو اے سی لگا دو بھائی، قصہ ختم ہوتا ہے. اے سی لگاتے کہ بولے بل دیو اس کا، بول رہے ختم ہو رہا. وہ پیدا ہوئے جب سے سن رہے ہیں چندہ 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 چندہ. درگاہ میں سنا تو چیڑ آ رہی، نہیں جاتا بول رہا. مسجد میں سنے تو خوشی ہو رہی. یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. یہاں پر انہوں بیٹھے تو ان کی ضرورت ہے، وہاں انہوں بیٹھے تو ان کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ دیا، آپ کو جو ہو سکتا دیو، نہیں ہو سکتا انجان مارو، لائٹ لو بھائی. اس کو نظر انداز کرو، اس کو ایک معمہ، ایک عذاب مت بنا دو اس کا. اس کے اوپر تقریریں کر دے رہے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو بنا دے رہے ہیں، اس کے اوپر ہلڑ مچا دے رہے ہیں، سنیت بسن ایسا ہو جا رہا. ایسا مت کرو یار. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں نظر انداز کرتے رہنا، چلتے رہنا نہیں. اس کو نظر انداز کر دینا، لائٹ لے لینا. اس کو کریں گے نا انشاءاللہ. تو اب بہرحال ولی جو ہے نا، اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں ولی کی عظمت بیان کر رہا، ولی کی کرامت بیان کر رہا، ولی کا پاور اور اس کی قوت بیان کر رہا، ولی کی شان و شوکت کو اللہ بیان کر رہا. اللہ ہو گے بھائی، اللہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کو مانتی ہے، اس کی بندگی کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اس کو رب مانتی ہے، اس کو خدا مانتی ہے. اور وہ خدا اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ولیوں کی تعریف کر رہا ہے. تو پھر اس سے کیا پتا چلتا کہ ولی ایسی عز و شان کا مالک ہے کہ اس کا رب خود اس کی عظمت اپنے بندوں کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے. اور پھر کیسی عظمت بیان کرا. دیکھو آپ، خدا کی قسم ہم لوگ 100 جل سے اور کرے بھی تو ویسے کرامتاں بیان نہیں کر سکتے جیسی کرامت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ولی کی کرامت بھائی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. کس کا دربار ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت بلقیس تشریف لا رہی تھی ملاقات کے لیے. آپ نے ہی دعوت دی تھی حضرت سلیمان کلمہ پڑھنے کے لیے، دعوت اسلام کی قبولیت کے لیے دعوت دی، تو وہ تشریف لائی.
اب حضرت بلقیس آ گئی، بالکل جو ہے 5 منٹ کی دوری پر ہے، بالکل قریب میں، چند لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والی ہیں حضرت سلیمان کے پاس. اور حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ جب وہ میرے پاس مہمان بن کے آئیں گی، میں ایک تخت پہ بیٹھا ہوا رہوں گا، وہ نیچے بیٹھیں گی تو اچھا نہیں، وہ بھی ملکہ سبا ہے. حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ میں ان کو ان کے شایان شان بٹھاؤں، ان کو ان کے شایان شان بٹھاؤں. تو حضرت سلیمان فرمانے لگے، ہے کوئی شخص ہمارے پاس ایسا درباری جو ملکہ سبا کے ہمارے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے، جو ان کے دربار میں ہے، وہ تخت لا کے یہاں پہ رکھ دے. اور وہ آنے والی ہے چند منٹوں میں، مثال کے طور پہ 5 منٹ میں. اور تخت کہاں ہے؟ ان کے دربار، اور ان کا دربار کہاں ہے؟ حیدرآباد میں. مثال دے رہا ہوں سمجھانے، اتنی دور ہے. دلی سے حیدرآباد جانا، وہ تخت اٹھا کے لانا. اس زمانے میں جو تیز رفتار سواری تھی جس کا نام گھوڑا تھا، وہ گھوڑے کو دن رات بھی اگر چلائے تو حضرت ملکہ سبا بلقیس کے دربار کو جا کے آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگتا تھا. کتنا؟ 2 مہینے کا وقت. اتنا لمبا سفر تھا، وہ جانا آنا. 24 گھنٹے گھوڑا چلتے رہے تو جا کے آنے 2 مہینے لگتے. اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہ چند لمحوں میں آنے والی ہے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں وہ تخت چاہیے. اور پھر وہ تخت کوئی چائنا کے پلاسٹک کا بھی نہیں تھا، وہ یاقوت و زمرود کا بنا ہوا تخت تھا. اور کوئی معمولی تخت نہیں تھا، ہلکا پھلکا نہیں، پتھر کا بنا ہوا یاقوت و زمرود کا، اور اس میں ہیرے جواہرات سونے جڑے ہوئے تھے. جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوگا. جن پہچانتے؟ ہاں کہتے کون دیکھے ادھر ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھی نہیں دیکھے جن کو آپ ہم نہیں پہچانتے، اللہ کا شکر ہے، اللہ اس سے ہم کو دوری چ رکھے. انہیں قریب آیا تو اتنا آسانی سے نہیں جاتا انہیں. ایک صاحب کیا کرے، 3 لیموا لے کے پھینک رہے، یوں اتار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، یوں اتار رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ جن اتار رہا ہوں. میں بولا ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کہاں سے اترتا رہے؟ یہ سب دھندے. یہ جن خدا کی قسم صرف ولیوں کے دربار میں اترتا. جن کو اتارنے کی قوت عاملوں کا نہیں ہے. پہلی بات، جن آتا نہیں. جن جہاں بولے وہاں آ کے نہیں بیٹھتا، انہیں حولا نہیں ہے. جہاں بولے وہاں دلی والوں کا نہیں، حیدرآباد والوں بیٹھ کے آنکھ کے اوپر کام دھام نہیں ہے اس کو. جہاں بولے وہاں بیٹھنے کے واسطے انہیں بیٹھا تو صحیح جگہ بیٹھتا، اور بیٹھا تو ایسا چوپ نہیں جاتا. لگ جا کے زنجیراں بن کے کر کے بارگاہ میں کم سے کم 2 سال کا کورس کمپلیٹ کرنا. تو جان دو بھائی حضرت بہت مار رہے بول کے جب جاتا انہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پیسے خراب نکو کرو، بہت محنت کر کے کما رہے. 1100 روپے دیے اتار دیتا ہوں، 2100 روپے دیے اتار دیتا ہوں. پہلے تو آتا نہیں، انہیں اتارتا نہیں. سب دھندے. یہ دلی میں بہت ہے آپ کے، اس لیے بول رہا ہوں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جاؤ نہ کوئی ان لوگوں کے پاس جس کے بڑے زلفاں دیکھے چلے جا رہے ہیں، جو چھو بولتے اس کا بھاگ جا رہے ہیں. ایسا مت کرو میرے بھائی. آپ کے پاس محبوب الہی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کسی لیمبو پیر ناریل پیر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس محبوب الہی ہے. محبوب الہی یہ وہ محبوب الہی ہے، انہوں نظر کرے تو جنات کا بادشاہ بھی اتر کے خاموش رستہ ناپتے چلے آتا. ایسی ذات آپ کے پاس ہے. تو جن کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے حضرت سلیمان سے کہنے لگا. کیا کہتا ہے رب قرآن پاک میں درج کیا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں. بولا جگہ پہ اٹھنے سے بولے تو ایسا اتنا اٹھنے کی بات نہیں ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دن میں بیٹھ جاتے تھے صبح اپنی مسند ذیشان پر، تو شام میں اٹھتے تھے. یعنی کہ آپ جب شام میں اٹھیں گے نہیں، اس
وقت سے پہلے لا کے دیتا ہوں بولا، یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے دیو حضرت بولا، 2 سے 4 گھنٹے. اب میں آپ کو بولا میں تقریر کے بعد آپ کو جو ہے انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں، بولا تو کیا 5 منٹ میں ملتا ہوں، تقریر کرنے 2 گھنٹے ہونا نہیں، تو وہ بھی مسئلہ حضرت آپ کے اٹھنے سے پہلے بولا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے اپنے مسند ذیشان کرسی شہنشاہت پر، تو آپ جو ہے اٹھتے تھے شام میں، تو جن بولا 2 سے 4 گھنٹے دیجئے. پھر آگے بولا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور حضرت میں بڑا قوت والا ہوں، وہ جو پتھر کا وزن دار تخت ہے اس کو اٹھا بھی لیتا ہوں، اور امین بھی ہوں، اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات ہے، دھکا لگنے نہیں دیتا ہوں، صحیح سلامت لا کے دیتا ہوں بولا. تو سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے آپ بیٹھ جاؤ، ابھی وہ آنے والی ہیں دربار میں، آپ شام تک لائیں گے تو جب تک ان کو نیچے تھوڑی بٹھائیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہونا. بولے بیٹھ گیا، جن کی قوت ختم ہو گئی، بیٹھ گیا جن، بیٹھا حضرت سلیمان بھی ہے کوئی اور، آہا سبحان اللہ، اللہ کا ولی کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا ذرا زور سے بولو. اچھا میں یہ جو سنا رہا ہوں آپ کو یہ قرآن میں پھر قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں سناتے تھے نہیں، اور جو سناتے دکان اس لیے سناتے نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے اپن لوگ پوری قرآن تفصیل کے ساتھ سنا سکتے ہیں، کیونکہ اپنا غوث و خواجہ سے رشتہ بنا ہوا ہے.